بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے پاک نام سے وی اسٹارٹ دا سیشن کافی ود سی او. دس از اے کنٹریبیوشن بائی سی او کلب پاکستان اینڈ مینجمنٹ ہاؤس اینڈ کیفے ہودی. یہ کیفے ہودی ایک چھوٹی سی سروس ہے ٹورڈس کمیونٹی ڈیولپمنٹ, اسپیشلی تو ینگ پیپل فوکسنگ, اینڈ وی انوائٹ ینگ ویری سیزن سکسیس اسٹوریز اینڈ وی انوائٹ دیم جسٹ فار دا انسپریشن فار دا ڈائریکشن آف دا ینگ پیپل. تو آج ہماری جو مہمان شخصیت ہیں جو کہ ہم اس کیفے ہودی اور اس سی او کلب پاکستان میں جن کو آج ہم نے انوائٹ کیا ہے, مدعو کیا ہے, وہ ایک ان کا میں نے ایک تعارف ایسے کراتا ہوں کہ وہ ایجوکیشنل انفلوئنسر ہیں. یعنی کہ انہوں نے جتنا امپیکٹ کیا پاکستانی جو لینڈسکیپ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ میں, دیٹ از کمینڈیبل اینڈ اپریشیبل. تو ڈاکٹر جو ہے اپنا یہ شاہد وارثی صاحب جو کہ سی ای او ہیں افاق کے اور ایجوکیشنسٹ, میں نے بتایا ایجوکیشنل انفلوئنسر ہیں. تو ان سے ہم ایک بیسک چیلنجز ریگارڈنگ ایجوکیشن, ریگارڈنگ پبلشنگ, ریگارڈنگ ٹریننگ بات کریں گے, اور کیا یہ امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں چیزیں, کیسے ہم یہ پاکستانی سوسائٹی میں ایک فنڈامنٹل چینج لے کے آئیں اپنے مائنڈ سیٹ میں, اپنے اسکل سیٹ میں اور اپنے ویلیو سیٹ میں. تو اوور ٹو ڈاکٹر شاہد وارثی صاحب. سر پہلے یہ بتا دیں کہ ڈاکٹر ہیں کہ نہیں؟ جی میں 20 ایئرس پہلے ڈاکٹریٹ کر رہا تھا. اچھا, تو اس کے بعد مجھے کسی مجھے بار بار منہ سے نکل رہا ہے ڈاکٹر, تو اللہ نے آپ کو ڈاکٹر بنا دینا ہے. ٹرسٹی تھے, انہوں نے کہا ذہین لوگ پی ایچ ڈی نہیں کرتے, میں نے اسے چھوڑ دیا تھا. ذہین لوگ پی ایچ ڈی نہیں کرتے, خیر مستقل پڑھ نہیں سکتے. خیر میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا, میں نے پی ایچ ڈی ہی میں تھا جب میں لاہور شفٹ ہو گیا 2003 میں. تو میں نے پھر کمپلیٹ نہیں کیا, بعد میں یو کے پی ایچ ڈی کے لیے گیا, لیکن پھر میں نے وہ بھی کمپلیٹ نہیں کیا. بس صحیح لوگ پی ایچ ڈی نہیں کرتے, آج کا ورڈ مجھے نہیں, میں کر نہیں سکا. سر مجھے اپنے بارے میں شاہد صاحب بتائیے, آپ کی اتنا ڈائیورسیفائڈ جو ہے نا بیک گراؤنڈ ہے. آپ نے کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا جیولوجی میں اور اپنا یہ جو ارتھ سائنسز ہیں, اور اس کے بعد آپ ایجوکیشن انڈسٹری میں اینڈیڈ اپ یور کیریئر ایز اے سی ای او ون آف دا لیڈنگ پبلشنگ ہاؤس آف آ. یہ کیا جرنی ہے, تھوڑا سا نرشر میں شیئر کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, میں نے ویسے تو جیولوجی مجھے پڑھنے کا شوق تھا, تو میں نے ایم ایس سی پیٹرولیم جیولوجی میں کیا. جیولوجی میرا سبجیکٹ رہا, لیکن جیولوجی کے دوران ہی میرے ذہن میں تھا کہ ایک ایسے پروفیشن میں جانا چاہیے جس میں کوئی چینج لایا جا سکے پاکستان کے اندر. تو جیولوجی میں ہماری فیلڈ میں تو ظاہر ہے آپ لوگوں سے تھوڑا دور ہی رہتے ہیں اس کے اندر. تو پھر میں نے ایجوکیشن میں آنے کا ڈیسائیڈ کیا, اور پھر ماسٹرز کرتے ہی جو ہے پھر ایجوکیشن کی فیلڈ اختیار کی. ایجوکیشن میں آنے کے بعد ٹریننگ مین فوکس رہا اور کریکولم ڈیولپمنٹ مین فوکس رہا, اور اسکول ایجوکیشن میں انوالو رہا. اسکول ایجوکیشن کے بعد ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھا کراچی میں سی ای آر ڈی کے نام سے, وہاں انوالو رہا. اور اس کے بعد پھر پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں پروجیکٹس میں آپ کہہ لیجیے کہ یہ دو مین ایریاز فوکس رہے. بعد میں نے پھر ایجوکیشن اپنی ایجوکیشن میں لی, اور پھر ایک ورلڈ بینک کا پروجیکٹ تھا اس میں انوالو رہا. اس کے علاوہ پھر میں مینجمنٹ سائنسز میں نے ایم ایس کیا ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ پنجاب یونیورسٹی سے, اور پھر کچھ عرصے پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا بھی ایز اے وزٹنگ فیکلٹی کی حیثیت سے. لیکن یہ سارا سفر میرا جو لاہور کا ہے یہ آفاق میں رہتے ہوئے ہے. پھر میں نے اس کے علاوہ سویڈن سے بھی اور اس کے علاوہ امریکہ سے بھی سرٹیفائڈ جو کورسز ہیں وہ کیے ہیں. تو آپ کہہ لیجئے کہ ایجوکیشن سیکٹر میں نے شعوری طور پہ اڈاپٹ کیا, اور اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس میں کوئی فائنینشیل ریوارڈ ہے, فائنینشیل ریوارڈ کی وجہ سے نہیں کیا, لیکن اس لیے کیا تھا کہ اس فیلڈ کے ذریعے پاکستان میں چینج لایا جا سکتا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ فیصلہ بہت ٹھیک تھا. ڈاکٹر صاحب, اپنا شاہد صاحب مجھے ایک چھوٹی سی آپ سے ایک چیز پوچھنی ہے کہ آپ کا اتنا سب سے پاکستان کے اگر پرائورٹائز کیا جائے پاکستان کو بدلنے کے لیے, تو ایجوکیشن ہمیشہ نمبر 1, بلکہ تو یہ نئی گورنمنٹ آئی تھی یہ تو ایجوکیشن ایمرجنسی ان ایجوکیشن کے لیے آئی تھی, ان کا ایک ون آف دا مینڈیٹ بھی تھا. سر پاکستان کا اس وقت میں آپ سے سوال پوچھوں گا, آج بھی پاکستان کے اگر ہم لینڈسکیپ ایجوکیشن کا دیکھتے ہیں 2.5 سے 3 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکولز ہیں, اور جو اسکولوں میں ہیں ان کی جو حالت ہے وہ بھی انتہائی پیتھیٹک ہے سر. اور اس کے بعد اس سے جو گئی گزری حالت ہے وہ ٹیچرز کی ہے, کیونکہ ٹیچر جو معمار ہوتے ہیں, جو استاد ہوتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کی کیا, یہ بچے کب یہ ہم ایجوکیشن ڈریم پورا ہوگا, کیسے ہم اپنی ایجوکیشن کو آگے لے کے جائیں گے؟ یہاں سر مدرسوں کی تعلیم, ایچ ایس این کی تعلیم, ان کے او لیول کیمبرج کی تعلیم, اپنا فوجیوں کی اے پی ایس کی ایجوکیشن, اتنی اسٹیک ہولڈرز ہیں, تو کیسے ہم ایک اچھے پاکستانی ڈیولپ کریں گے سٹیزن سر؟ اوور ٹو یو سر. اچھا, ایک تو یہ ذہن میں رہے کہ آپ اکنامیکل گروتھ بھی اگر چاہتے ہیں پاکستان میں اور غربت بھی ختم کرنا چاہتے ہیں, تو ایجوکیشن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. مثلا آپ 1970 میں دیکھیں کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز تھے ان کا جو لٹریسی ریٹ تھا وہ 41% تھا. یعنی ڈیولپنگ کنٹریز کا 1970 میں جو لٹریسی ریٹ تھا وہ 41% تھا.
لیکن ان ڈیولپنگ کنٹریز کا جو لٹریسی ریٹ 90s میں چلا گیا وہ 71% پہ چلا گیا. تو وہ ممالک دنیا میں جو اکنامیکلی بہت ویک تھے آج آپ دیکھیں کہ گلوبلی جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. مثلاً آپ کوریا کو لے لیں, آپ چائنا کو لے لیں, آپ دیگر فار ایسٹ کنٹریز کو لے لیں. یہ وہ کنٹریز تھے جو 70s میں جن کا اتنا کوئی رول نہیں تھا, لیکن انہوں نے ایجوکیشن کو فوکس کیا, اور فوکس کرنے کے نتیجے میں آج کوریا میں اور فن لینڈ میں یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں ٹیچنگ کے پروفیشن کو نمبر 1 پرائرٹی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, فائنینشلی بھی اس کے اندر ہے, رسپیکٹ بھی اس کے اندر موجود ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی گورنمنٹ سیکٹر کی طرف سے نہ ٹیچر کو اہمیت دی گئی, نہ کریکولم ڈیولپمنٹ سائڈ پہ یہاں اہمیت دی گئی, اور نہ ہی اسکول کو بہتر کیا گیا. اس لیے آپ کہہ لیجیے ہم لٹریسی ریٹ میں پیچھے ہیں اور کوالٹی ایجوکیشن کے پیچھے ہیں. اور آفاق جو ہے ایسوسیشن فار اکیڈمک کوالٹی, اس کا پرپز ہی یہ تھا کہ ہم کوالٹی ایجوکیشن امپروو کریں تھرو ٹیچرس ٹریننگ اور تھرو کریکولم ڈیولپمنٹ سائڈ پہ. یہ دو ایریا, اسی کے ذریعے میرا خیال ہے پاکستان میں چینج لانا ممکن ہے, ادروائز ممکن نہیں ہے. دیکھیے سر, انفارچونیٹلی آپ کیونکہ ایجوکیشنسٹ ہیں اور انفلوئنسر بھی ہیں, سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے یہ تو اپنا کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے بجٹ ہی آدھا کر دیا HEC کا. جو ہمارے جو PhD اسکالرس تھے یونیورسٹیوں کو تو لالے پڑ گئے ہیں, تو ہمیں تو یہ بجٹ کو ڈیولپ اپ کرنا تھا ہمارا. تو آج بھی GDP کا جو میرا خیال لیس دین 1% بجٹ ایجوکیشن بھی آ رہا ہے, جبکہ ہماری ڈیفینس کے اوپر بجٹ ہمارا 30-40% ہے. اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں سر؟ دیکھیے, ایک تو بجٹ کا تو ایشو ہے ہی, ظاہر ہے کہ جب آپ بجٹ میں زیادہ بجٹ رکھیں گے تبھی پتہ چلے گا آپ ایجوکیشن میں سنسیئر کرتے ہیں, کیا پرائرٹی دے رہے ہیں. لیکن بجٹ کے علاوہ بھی جو پالیسیز ہیں وہ پالیسیز ایجوکیشن کو اور ڈکلائن کی طرف لے کے جائیں گے, اوپر لے کے نہیں جائیں گے. مثال کے طور پہ پبلشنگ سیکٹر کی میں مثال دیتا ہوں. پاکستان جو ہے اس وقت, یعنی آپ یہ سن کے حیران ہوں گے اور بزنس سے ریلیٹڈ لوگ شاید زیادہ حیران ہوں گے کہ $495 ملین کے کاغذ کو امپورٹ کرتا ہے. اس نے 2021 میں کیا ہے, $495 ملین کا کاغذ امپورٹ کیا. اب یہ جو کاغذ امپورٹ کیا ہے, اس کاغذ پہ جتنی طرح کی ڈیوٹیز لگتی ہیں, 6 ٹائپ کی ڈیوٹیز لگتی ہیں, اس سے یہ کاغذ 66% مہنگا ہو جاتا ہے. 66%. ہم ایسوسیشن فار اکیڈمک کوالٹی آفاق میں اچھی کوالٹی ٹیکسٹ بک دینے کے لیے پاکستان کے بجائے چائنا اور ملائیشیا میں کتاب پرنٹ کرانے پہ مجبور ہیں. اللہ, آپ حیران ہوں گے کیوں مجبور. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ ہم چائنا سے کتاب پرنٹ کروانے کے بعد, لاہور منگوانے کے بعد جب اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو وہ لاہور کے لوکل پریس سے سستی پڑتی ہے. واو, کیوں سستی پڑتی ہے؟ کہ پاکستان میں کاغذ پہ ڈیوٹی بہت زیادہ. اب اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پاکستانی پبلشرز, پاکستانی جو رائٹرز, ان لوگوں کی نہ پاکستان میں اور نہ دنیا میں ان کے اسکل سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے پالیسیز کی وجہ سے. اسی طریقے سے بجٹ کا معاملہ ہے, اسی طرح سے ٹیچرس ٹریننگ کے ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے. اسی طرح اس وقت جو پاکستان میں سنگل نیشنل کریکولم کا ایک ایشو بہت زیادہ اٹھا ہے ہائر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسکول ایجوکیشن میں, اس نے پبلشنگ انڈسٹری کو بہت زیادہ ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. وہ لوگ جو پاکستان میں 70 ایئر سے اس سیکٹر کے اندر موجود ہیں, جنہوں نے خاصا اس میں گرو کیا, خاصا کنٹریبیوٹ کیا, آج سے 1 سال پہلے ان کی سروائیول کا مسئلہ تھا صرف اور صرف پالیسیز کی وجہ سے. تو ہم بجٹ میں کمی, میرا نہیں خیال کہ جس سے جتنا نقصان اس سے ہوا ہے اتنا ہمیں نقصان پالیسیز سے ہوا ہے. ہمارے پاس وہ پالیسیز ہیں, ہمارے وہ ایڈوائزر ہیں کہ جن کی پالیسی کے نتیجے میں ہر چیز کی کوالٹی اور نیچے جاتی ہے بجائے اس کے کہ وہ اوپر جائے. اسی لیے پاکستانی ایجوکیشنسٹ ہوں, پاکستانی ٹیچرس ہوں, کریکولم ڈیولپرس ہوں, پبلشرز ہوں, ان کے لیے جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے کہ وہ اپرچونیٹیز اس طرح سے نہیں ہیں. اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن مجھے سمجھ نہیں آتی کیا وے فارورڈ ہے سر. اس سارے چیلنجز کا آپ نے جو بتائے, اتنے سیریس چیلنجز ہیں, ایز اے ایجوکیشنسٹ کیا سولوشن ہے سر؟ دیکھیے, سولوشن تو یہی ہے کہ ہر سیکٹر کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک سے ہونی چاہیے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابھی 2 دن پہلے مجھے ٹی وی پہ ایک ڈسکشن چل رہی تھی کہ پاکستان میں انہوں نے مجھے بھی بلایا اور اس میں یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ اس وقت خاصا پینک ہے اگست کے مہینے میں کہ پیرنٹس کتاب کیا خریدیں. آپ حیران ہوں گے اس وقت پنجاب میں لوگ بک نہیں پرچیز کر رہے, صحیح, ٹیکسٹ بک پرچیز نہیں کر رہے. کیوں نہیں پرچیز کر رہے؟ پرچیز اس لیے نہیں کر رہے کہ پوری دنیا میں پالیسی ہوتی ہے کریکولم ڈاکومنٹ کی, کہ آپ ایک کریکولم ڈاکومنٹ بناتے ہیں, اس کریکولم ڈاکومنٹ میں لیول لکھے ہوتے ہیں کہ آپ کے اگر لینگویج کی ٹیچنگ ہے تو لسننگ, ریڈنگ, رائٹنگ, اسپیکنگ کا لیول کیا ہوگا. پاکستان میں یہ فورس کیا جاتا ہے کہ آپ ٹیکسٹ بک کون سی پڑھائیں گے, پبلک ٹیکسٹ سیکٹر کی طرف سے کیا جاتا ہے. وہاں پہ جی NOC کا ایک ایشو ہے, چلے NOC ہونی چاہیے, لیکن اس NOC کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ پبلک سیکٹر خود کمپیٹیٹر ہو گئی ہے. یعنی ٹیکسٹ بک بورڈ کمپیٹیٹر ہو گیا ہے, وہ اپنی بک جو ہے NOC کے ساتھ اس نے انٹروڈیوس کرا دی ہے, پرائیویٹ پبلشر انٹروڈیوس نہیں کرا سکیں. اور 90% جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے وہ اپنی چوائس دیکھتا ہے کہ مجھے کون سی بک لینی ہے, مجھے کون سی بک نہیں لینی ہے. وہ چوائس اس وقت اگست کے مہینے میں ہماری پالیسیز کی وجہ سے پیرنٹس کے پاس نہیں ہے, وہ چوائس اسکول کے پاس نہیں ہے. اب یہ معاملہ سالو ہو جائے گا,
لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جب ہم ایجوکیشن میں امپروومنٹ کے لیے کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے سے ہمیں دیکھنا چاہیے. کریکلم ریفارم کیا انہوں نے بہت اچھا کیا. اس نئی گورنمنٹ میں جو کریکلم کا بنا ہے بہت اچھا کریکلم بنا ہے, لیکن اس کریکلم کو بننے کے نتیجے میں جو اس کی امپلیمنٹیشن کا طریقہ کار ہے, اس امپلیمنٹیشن نے اس پوری انڈسٹری میں ایک کرائسس جو ہے وہ پیدا کر دیا ہے جس کو سالو کرنے کی ضرورت ہے. سر یہاں ایک کریکلم کی بات کی آپ نے, تو یہ بھی ہمیں بتاتے چلیں کہ ہماری نیشنل ٹورزم میں ایک آپ نے یوسف ملالہ کو بھی ڈال دیا. یہ کیا یہ بلنڈر تھا, یہ اتنا بڑا یہ اتنی بڑی کیا یہ مسٹیک ہوگی سر؟ جی اس میں انہوں نے خیر کارروائی بھی کی ہے. دیکھیں اس میں یہ ایک ایشو یہ ہے, اس میں اویئرنیس کا مسئلہ ہے. گورنمنٹ آف پاکستان جب ایک پالیسی گائیڈ لائن دیتی ہے کہ ہماری ایجوکیشن کا آبجیکٹو کیا ہے اور ہم اس کے ذریعے کس طرح کے پاکستانی بنانا چاہتے ہیں. پرابلم یہ کہ وہ سب کچھ ڈاکومنٹ میں ایسے ہی لکھا ہوتا ہے جیسے قرارداد مقاصد میں لکھا ہوا ہے, لیکن لکھی ہوئی چیز کی امپلیمنٹیشن کا کوئی میکینزم نہیں ہوتا. آپ کیا چیز پڑھائیں گے, کیا نہیں پڑھائیں گے, کس طرح کے کام دیں گے, کیا نہیں دیں گے, یہ ساری چیزیں پالیسیز میں ڈاکومنٹ کی حد تک کسی نہ کسی حد تک لکھا ہوتا ہے, لیکن اس کی چونکہ امپلیمنٹیشن کا میکینزم کوئی نہیں ہوتا, اس کو چیک کرنے کا میکینزم کوئی نہیں ہوتا. اس لیے پرائیویٹ پبلشر بھی یہ کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے اس طرح کی چیزوں کو انٹروڈیوس کراتے ہیں, جس کے نتیجے میں پھر بعد میں ایشوز بنتے ہیں. سر آگے چلتے ہیں, مجھے یہ بتائیں 2 سوال اس کا مجھے جواب چاہیے آپ سے کہ اسکول کے جو بچے آؤٹ آف اسکولز ہیں سر, یہ جو ہیرے موتی ہمارے رول رہے ہیں, اس کے لیے کیا اسٹریٹجی آپ گورنمنٹ کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ جو آؤٹ آف اسکول ہیں بچے کتنے, اور جو بچے اسکولوں میں ہیں جن کی دیواریں نہیں ہیں, جن کے واش رومز نہیں ہیں, جن کے پاس استاد نہیں ہیں, ٹاٹ نہیں ہے بیٹھنے کو, ایئر کنڈیشن, پانی پینے کا نہیں ہے سر, واش رومز نہیں ہیں, کیا اس کے اوپر؟ دیکھیں ایک تو چیز وہ ہے نا جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, یعنی پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے. مثلا ہم اگر ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں اور پبلشنگ انڈسٹری میں پاکستان میں ہم ایک لیڈنگ انڈسٹری شمار ہوتے ہیں پاکستان میں, آفاق کی بات کر رہا ہوں, تو اب ہمارا ڈومین بڑا محدود ہے, ہمارے وسائل بہت لمیٹڈ ہیں, ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو گورنمنٹ کر سکتی ہے. لہٰذا گورنمنٹ جو ہے اسکولوں کا انوائرمنٹ بھی آپ دیکھیں تو گورنمنٹ اسکول پرائیویٹ سیکٹر کو آؤٹ سورس کر رہی ہے کہ آپ چلیں. تو گورنمنٹ بیسیکلی جو ہے ایجوکیشن سیکٹر میں, چاہے وہ انفراسٹرکچر ہے چاہے وہ کوالٹی ہے, اس پہ انویسٹ نہیں کرتی. جب انویسٹ نہیں کرتی, اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتی, اس کا بجٹ یوز نہیں کرتی, تو وہ امپروو نہیں ہوتی. گورنمنٹ کو چاہیے پرائیویٹ سیکٹر کو باقی دنیا کی طرح امپاور کرے, پرائیوٹ پبلشر کو امپاور کرے, پرائیویٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو امپاور کرے, پرائیویٹ ایجوکیشن کو تعریف. لیکن سر میں اگر اپنی آرگنائزیشن کی بات کروں بتانے کے لیے, تو 2003 میں ہماری آرگنائزیشن نے جب ٹیچرس ٹریننگ کا کام شروع کیا تو ہم پاکستان میں 7-8 ہزار ٹیچرس کی ٹریننگ کر لیتے تھے خود ایز اے پرائیویٹ سیکٹر, اور یہ ریسورسز ہم جنریٹ کر لیتے تھے اپنی بک کی سیل سے. ہم کسی سے فنڈ لیے بغیر, کسی سے ڈونیشن لیے بغیر اپنے سیل سے کر لیتے تھے. آج یہ صورتحال ہے کہ ہم 800,000 ٹیچرس کی ٹریننگ کر چکے ہیں. 800,000 کی ٹریننگ میں کوئی ڈونیشن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, یہ سب ہم نے اپنے ریسورسز سے کیے, اور اس کے نتیجے میں ہم نے کوالٹی بکس بھی پروڈیوس کیے. لیکن گورنمنٹ اگر اپنی پالیسی پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بہتر بنائے تو پرائیویٹ این جی اوز بھی اور کمرشلی بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں سیکٹر پاکستان کی ایجوکیشن کی کوالٹی کو امپروو بھی کر سکتے ہیں اور اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لا سکتے ہیں. آپ کا تو جو پوائنٹ ہے وہ PPP ماڈل ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. سر مجھے آگے چلیں, مجھے یہ بتائیے کہ کووڈ آ گیا, کرونا آ گیا, دنیا ساری بند ہو گئی. سر ہمارے پاس جو انٹرنیٹ فیسلٹیز اور جو گیجٹس ہیں یہ 90% بچوں کے پاس ابھی بھی کہاں ایکسیس ہے سر آن لائن کا شروع ہو گیا, بچوں کے 1.5-2 سال سے ابھی بھی گورنمنٹ کنفیوز ہے, اسکول کھولیں اسکول نہ کھولیں, بچوں کی تعلیم کا اتنا حرج ہو گیا. یہ کیا چیلنج ہے اور کیسے اس کو ایز اے ایجوکیشنسٹ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اوور کم دس چیلنج؟ دیکھیے کووڈ نے تو ایجوکیشن سیکٹر کو بالکل آپ کہیں پوری دنیا میں جو ہے وہ ڈسٹرب کر کے رکھ دیا. پاکستان میں چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہوں چاہے وہ پبلشنگ انڈسٹری ہو, ان کے تمام اس کووڈ میں بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. چیلنجز اب جو ہے پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکنالوجی کا یوز سے موبائل سننے کی حد تک ہے, موبائل پہ گیم کھیلنے کی حد تک ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. ہمارے ٹیچرس جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ٹرینڈ نہیں ہیں. ایک پرابلم یہ, ہمارے پرنسپلس ٹرینڈ نہیں ہیں, ہمارے ایجوکیشنسٹ ٹرینڈ نہیں ہیں, ہمارے پیرنٹس ٹرینڈ نہیں ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 2010 میں مجھے سوڈان جانے کا اتفاق. اب سوڈان آپ کو پتا ہے کہ نارتھ افریقہ کا ایک پسماندہ ملک ہے. وہاں خرطوم بک فیئر میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا. خرطوم بک فیئر کے بعد میں ایک پرائیویٹ اسکول میں گیا تو اس پرائیویٹ اسکول کے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ 100% اسکائپ پر ہوتی تھی. اوکے, میں آپ سے 10 ایئرس پہلے کی بات بتا رہا ہوں اور سوڈان کی بات بتا رہا ہوں. مجھے پوری دنیا میں جانے کا اتفاق ہوا ہے, کوئی شاید جگہ ایسی باقی نہیں ہے جہاں میں نہ گیا ہوں, لیکن مجھے جتنی اویئرنیس خرطوم کے اس اسکول کے پرنسپل میں نظر آئی, اس زمانے میں ٹیکنالوجی میں شاید نہیں. 10 سال پہلے وجہ کیا تھی؟ اس اسکول کے پرنسپل نے اپنا ڈریم بنایا تھا کہ مجھے ٹیکنالوجی پہ ایڈوانٹیج ہوگا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کے پیرنٹس یہ کیسے جانتے ہیں یوز کرنا؟
انہوں نے کہا چونکہ میرا یہ گول تھا, میرا یہ مشن تھا, میں نے پیرنٹس کو ٹریننگ دی, میں نے ٹیچرس کو ٹریننگ دی, میں نے بچوں کو ٹریننگ دی. اب آپ اندازہ لگائیں 10 سال پہلے نارتھ افریقہ کا ایک پسماندہ ملک اپنے اسکول میں پیرنٹس ٹیچر میٹنگ اسکائپ پہ کرتا ہے, جو کہ ہمارا ٹیچر آج نہیں کر پاتا, ہمارے پیرنٹس آج اس پینڈیمک میں نہیں کر پاتے. تو اس لیے میں ٹریننگ میں بھی لوگوں سے یہ بات کہہ رہا ہوتا ہوں کہ آپ جس چیز کو ٹارگٹ کریں گے وہ آپ اچیو کر لیں گے. اگر ہمارے اسکولس, ہمارے ایجوکیشن کے ادارے کے ڈیسائیڈ کر لیں, گورنمنٹ ڈیسائیڈ کر لے کہ ہمیں ٹیکنالوجی میں دنیا میں آگے ہونا ہے, ہمارے اسکولوں کے ٹیچرز ویل ایکوپڈ ہونا ہے, تو ریسورسز ایشو نہیں ہے. وسائل کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں رکتی, وسائل بہت ہیں, لیکن چونکہ ہمارا کوئی ویژن نہیں ہے, اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے کوئی ایکشن پلان نہیں ہے, اس کی وجہ سے یہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہو رہے. تو انڈیویجولی بھی یہ اچیو کر سکتے ہیں اور ایز اے نیشن بھی ہم اچیو کر سکتے ہیں, بشرطے کہ ہم کرنا چاہیں. مطلب ول چاہیے, اصل مسئلہ ول کا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر کمنگ ٹو دا آفاق پبلشنگ, آپ اپنے آفاق کے بارے میں بتائیں کہ کیا کنٹریبیوشن اور کووڈ میں کیا اسٹریٹجی آپ نے اڈاپٹ کی, کیونکہ دوسرے آپ نے کہا جیسے چیلنجز ایک سروائیول کی ایشو پڑ گیا, تو آفاق نے کیسے سروائیو کیا کووڈ میں؟ کیا بینگ اے سی او, کیونکہ آج کل کے جو سی او کی سب سے بڑی جو اسکل ہے وہ ہے لیڈرشپ یا لیڈنگ ان کرائسس, تو کرائسس کو کیسے مینیج کیا بینگ اے سی او سر آف آفاق, اور کیا آپ نے اس سے اپنا سیکھا سر؟ کل میں اپنے امپلائیز سے ڈسکس کر رہا تھا کہ جی کرائسس میں مجھے کیا ایویلویٹ کیا آپ نے, تو بجائے سے کہ میں دیکھوں کہ میں کیا, تو آپ مجھے بتائیں آپ نے کیا دیکھا. میں نے سینئر سے بٹھایا, اس لیے کہ آج سے 2-1.5 سال پہلے جب کووڈ شروع ہوا تو جو صورتحال اس وقت تھی, تو آج میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوتا. اس لیے کہ مارچ کے مہینے میں جس وقت یہ کرونا آیا, مارچ اور اپریل یہ 2 منتھ ایسے ہیں کہ جس میں پبلشنگ انڈسٹری اپنی 90% سیل کرتی ہے اور پھر پورے سال ویٹ کرتی ہے. پیک سیزن میں اسکول بند ہو گئے. اللہ, جب اسکول بند ہو گئے تو آفاق جیسی آرگنائزیشن جس میں مور دین 500 امپلائیز ہیں, جس کا پوری نیشن میں 30 سٹیز میں آفیسز ہیں, تو اتنے بڑے جیوگرافیکل اسٹرکچر کو دیکھتے ہوئے, امپلائیز کو دیکھتے ہوئے, اور پھر آپ پورے سال ڈپینڈ کرتے ہیں. ہم چونکہ ہمارے یہاں ماڈل ذرا اس طرح ہے کہ ہم کانٹینٹ رائٹنگ آفاق میں کرتے ہیں, السٹریشن ساری انگلینڈ میں بنتی ہے, پرنٹنگ جو ہے چائنا ملائیشیا میں ہوتی ہے, اس کے بعد ہم امپورٹ کرتے ہیں, پھر ہم پاکستان کے تھاؤزنڈز آف اسکولز میں وہ چیزیں پہنچاتے ہیں. تو ہمارا نیٹ ورک جو ہے وہ خاصا ہر چیز میں پوری سپلائی چین انوالو ہے. اب جب یہ کرائسس شروع ہوا تو ظاہر ہے ہم ان ریسورسز کے جس کے انتظار میں بیٹھیں کہ اب معاملہ حل ہوگا, سب بند ہو گیا اور اس کے بعد کچھ نہیں پتا تھا کیا ہوگا. مجھ پہ خاصا پریشر تھا کہ ڈاؤن سائزنگ کریں. میں نے ڈاؤن سائزنگ نہیں کی, کوئی لے آف نہیں کیا, میں نے ڈاؤن سائزنگ نہیں کی. مجھے امپلائیز کہتے رہے کہ لگتا ہے سی او صاحب آفس بند کرنا چاہتے ہیں, ڈاؤن سائزنگ نہیں کر رہے. سینئر امپلائیز کی طرف سے پریشر تھا کہ ڈاؤن سائزنگ کیوں نہیں کر رہے. اچھا, میں اپنی ٹیم کو یہ کہتا تھا کہ دیکھیں اس کرائسس میں ہمارے لیے اپرچونیٹی ہے, باقیوں کے لیے نہیں ہے. وہ پوچھتے تھے کیسے اپرچونیٹی ہے. میں نے کہا جی ہم جغرافیکلی پورے پاکستان میں موجود ہیں, آپ اپنے اپنے گھروں سے اسکول کے پرنسپل کے گھروں پہ جائیں اور رابطہ کریں اور ان کو بتائیں کہ پیرنٹس کو انگیج کیسے کریں گے. پھر ہم نے اپنی ریسرچ کی ٹیم کو جو کہا کہ آپ اس کرونا میں ٹیکسٹ بک کو چھوڑ دیں, آپ پیرنٹس کے لیے کرونا کے حساب سے کوئی ریسورس پیک بنائیں. انہوں نے ریسورس پیک بنائے. میں پہلے آن لائن سیشن نہیں کرتا تھا, مجھے پرنسپل کہتے تھے, پیرنٹس کہتے تھے. ہم نے پہلی دفعہ پوٹینشیل یہ دیکھا کہ میں نے کریکولم مینجمنٹ پہ اس کرونا میں کیسے مینیج کریں گے کریکولم, ایک آن لائن سیشن کیا, 20,000 اسکول شریک ہوئے. اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ بغیر ریسورسز کو خرچ کیے ہوئے ماس لیول پہ کسٹمر کو ایجوکیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے اندر. تو اس پورے کرائسس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کرائسس میں ہم نے 6 منتھ ہاف سیلری دی. 50% سیلری ہم نے 6 منتھ امپلائی کو نہیں دی, لیکن ہم نے ڈاؤن سائزنگ نہیں کی. اس پوری فیلڈ کے دوران میں جب ہم آن لائن سیشن بھی کرنے لگے, R&D کے حساب سے پیرنٹس کو سولوشن بھی دینے لگے, ڈائریکٹ ہم نے اسکولوں سے کہا پیرنٹس ہمیں آن لائن سیشن میں بٹھائیں. اسکولوں نے ڈائریکٹ پیرنٹس کو ہمارے ساتھ آن لائن سیشن میں ان کر دیا کہ اب آپ کیسے اپنے ٹائم کو یوز کریں گے. نتیجہ کیا نکلا؟ نہ صرف یہ کہ ہم نے سروائیو کیا, ہمارے امپلائیز کو ہم نے سارے ڈیوز بعد میں کلیئر کیے, بلکہ ہم نے 200 بلین اپنی سیل میں اضافہ بھی کیا اس کرونا کے دوران میں. تو ہمیں کرونا میں بالکل کوئی لاس نہیں ہوا, بلکہ اور ہماری سیل میں گروتھ ہوئی, اور ہوئی اس وجہ سے کوئی ہم نے اسٹریس لیا ضرور, شو نہیں کیا. ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں علی بابا نے اسی جو ہے کرائسس سے اپرچونٹی پیدا کی, B2B سے B2C کے ماڈل پہ چلا گیا اور وہ یہیں سے علی بابا بنا. تو ہم وہ سکسیس اسٹوری سنانے لگے کہ دیکھیں ہمارے پاس یہ آپشنس بھی ہیں, آپشن 2 بھی ہے, 3 بھی ہے, 4 بھی ہے. ہم پہلے آپشن پہ کام کر رہے ہیں, اس میں پرابلم ہوگا سیکنڈ پہ جائیں گے, سیکنڈ پہ نہیں ہوگا تھرڈ پہ جائیں گے, ہم فارغ کسی کو نہیں کریں گے. تو جب چونکہ اسٹریس نہیں تھا, نئے نئے آئیڈیاز آ رہے تھے, پیرنٹس انگیج ہو رہے تھے, اسکول انگیج ہو رہا تھا, کیش فلو مینیج ہونا شروع ہو گیا تھا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کرونا نے جو کچھ ہمیں سکھایا شاید وہ کرونا نہ ہوتا کبھی نہ سیکھتے. مطلب یہ آپ نے اس کو ایک
چیلنج کو ایک اپرچونٹی بنا لیا. دیٹ از دا سیکرٹ. لیکن گورنمنٹ کی اس سال کی پالیسی نے جو نقصان پہنچایا ہے وہ کورونا اگلے 20 سال تک نہیں پہنچا سکتا. مطلب گورنمنٹ کی پالیسی مور ڈیڈلی لیتھل. ڈیڈلی کیا گورنمنٹ کہتی ہے بک ہی نہیں چھاپنی. تو کیسے کیا چلے گا نظام؟ اس سال کی فیبرری میں جو صورتحال تھی، فیبرری میں یہ صورتحال تھی کہ ہم عام طور پہ سپٹمبر اکتوبر میں چائنا اور ملائیشیا میں اپنے آرڈر دے دیتے تھے. ہمارے کنٹینرز جو ہیں وہ جنوری فیبرری میں پاکستان آ جاتے تھے. اب اندازہ لگائیں چائنا کی ایک کمپنی میرے 50 کروڑ کی پرنٹنگ کرتی ہے، ایک کمپنی. ٹھیک ہے نا. اب وہ کنٹینر ہمارے جنوری میں آتے تھے، ہم فیبرری میں سارا ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. گورنمنٹ نے اس مرتبہ تمام پبلشر کو یہ کہا آپ لوکل کتاب این او سی کے بغیر نہیں چھاپیں گے. اور این او سی کیا ملے گی وہ گورنمنٹ کی پہلے کریکولم ہی نہیں آیا، تو این او سی تو بات کی بات ہے. اب جگہ جگہ اخبار میں ایڈ آ رہے ہیں، اگر کسی نے کیا تو جی وہ پکڑ لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. پبلشر کنفیوز کہ کیا کریں. ایک فیئر. اچھا اب مارچ میں آپ نے بک سیل کرنی ہے، اپریل میں، فیبرری تک جو ہے کوئی پبلشنگ انڈسٹری والا ڈیسائیڈ نہیں کر رہا کہ بک چھاپنی ہے. 5 to 6 ویک لگتے ہیں. ہم نے وہ اپنی زندگی کا جو مشکل ترین فیصلہ کیا ہوگا، وہ مشکل ترین فیصلہ فیبرری میں یہ کیا کہ کچھ بھی ہو ہم کتاب چھاپیں گے. ہم چھاپیں گے. اور ہم نے کہا اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم چائنا میں کتاب چھاپیں اور اس کے بعد ہم امپورٹ کریں. تو پہلی دفعہ ہم نے سوچا ہم لاہور ہی سے چھاپیں گے. ٹرن اوور آپ ہمارا اندازہ لگا لیں کہ کیا ہے. ہم نے اپنے کمپیٹیٹرز کو بھی بلایا جو پرنٹر تھے، اور ہم نے کہا جی اب ہم اس دفعہ لوکل آرڈر دیں گے. کون کتنے آرڈر ہمارے پورے کر سکتا ہے، کون کتنا چھاپ سکتا ہے، وہ کیپیسٹی بتائے. جس نے جو کیپیسٹی بتائی ہم نے وہ اس کو آرڈر دیے. ود ان اے منتھ ہم نے وہ کتاب پرنٹ کروائی، اور اس پرنٹ کرانے کے نتیجے میں ہم نے اپنی ٹوٹل سیل کا 70% سیل کر دیا، جس سے وہ امپلائی بھی ریٹین ہو گئے، آرگنائزیشن بھی بچ گئی، اور ہم نے سارے پیسے جو انویسٹر کے تھے 90% واپس بھی کر دیے. مطلب اگر آپ یہ ڈیسیژن کرتے، اگر یہ ڈیسیژن تو ختم نیا نہیں بیٹھا ہوتا. بھائی 500 امپلائیز کے ساتھ، میں 500 امپلائیز کے ساتھ، آفیسز کے ساتھ، میرے پاس 3 مہینے کا کیش فلو نہیں ہے، اور میں یہ بک نہیں چھاپتا. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں ایز اے سی او ایک لرننگ کی چیز ہے، میں ٹریننگ میں بھی کہتا ہوں، ڈیٹا ڈریون اپروچ جو ہے یہ میں کہتا ہوں کہ اس آرگنائزیشن کو اس کرائسس سے نکالنے کا باعث بنا. ڈیٹا ڈریون اپروچ کیوں؟ میں نے اپنی مارکیٹنگ کی ٹیم سے کہا مجھے اس بات کی گارنٹی دو کہ آپ مارچ اور اپریل میں اتنی بک سیل کر دو گے. اگر تم مجھے گارنٹی دو گے تو میں چھاپوں گا، گارنٹی نہیں دو گے تو نہیں چھاپوں گا. اور گارنٹی ایسے دو گے کہ تم کسٹمر کے پاس اگلے 1 ہفتے میں جاؤ گے، اس کسٹمر سے اسٹمپ لگوا کے سائن کرو گے کہ آپ نے یہ کتاب خریدنی ہے، ان کلاس کے لیے خریدنی ہے، اور لکھ کے دے کے خریدنی ہے، اور یہ ریکوری کرنی ہے. ہماری ٹیم نے 1 ہفتے کے اندر ہمیں کہا یہ 50 کروڑ کی سیل کا تو ہم نے آپ کو لکھ کے دے دیا. واو، منیمم. تو آپ اب جو چاہیں اس حساب سے چھاپیں. اور یہ کیوں دے دیا ہے؟ اس لیے کہ آفاق کا ورکنگ اسٹائل یہ ہے کہ ہم پچھلے 10-15 سالوں سے اپنے ایک ایک کسٹمر کو ڈیٹیل میں جانتے ہیں. ہماری جو ورک فورس پورے پاکستان میں تھی یہ 1 ویک کے اندر پورے پاکستان میں کسٹمر کے پاس گئی. انہوں نے گریڈ کے حساب سے، سبجیکٹ کے حساب سے، ٹائٹل کے حساب سے لکھا. ہیڈ آفس میں اس کو کمپائل کیا، ہم نے اس کو بورڈ میں ڈسکس کیا، بورڈ نے اس پہ اپروول دی، ہم نے ود ان 2 to 3 days اس کو آرڈر دیا. آرڈر دینے کے بعد الحمدللہ ود ان اے منتھ ہم نے پرنٹ بھی کروا لیا، سیل بھی کر دی. اور 1 مہینہ ایسا نہیں ہے جب ہم نے اپنے امپلائی کو 50% سیلری دی ہو. ہم نے ہر منتھ میں پوری سیلری دی ہے. اس پورے کرائسس میں جو کووڈ سے بھی بڑا کرائسس تھا وہ الحمدللہ پریویس پوری پریکٹس کے نتیجے میں. سر ماشاءاللہ، آئی ریئلی اپریشیٹ دا ویژن آف دا سینئر مینجمنٹ انکلوڈنگ یو ایز ویل. آپ کی ظاہری بات ہے بورڈ اور ڈائریکٹرس نے بھی آپ پہ کانفیڈنس کیا. سر ایک آپ بات کہتے ہیں شاہد صاحب کہ جو آفاق ہے وہ ایک رائٹرز، کنٹینٹ رائٹرز کی فیکٹری ہے. یہ کیا چیز ہے کہ آپ کنٹینٹ رائٹرز کو ڈیولپ کرتے ہیں زیرو سے، سکرائی سے، اور ان کو پیسہ کمانا بھی سکھاتے ہیں اور ان کو عزت بھی ملتی ہے. اس کے اوپر روشنی ڈالیں سر. جی بالکل. یہ جو فیکٹری والا معاملہ ہے یہ بالکل پروون ہے. اور میں باقی دنیا میں بھی کہتا ہوں، میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ کیپیسٹی کسی ادارے کو نہیں ہے. واہ واہ، نازیہ سنیے اس فیلڈ کے اندر. آپ دیکھیں ہم پاکستان میں انڈسٹری لگاتے ہیں، جس چیز پہ ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ انٹلیکچوئل کام ہے. ٹرو، انٹلیکچوئل کام ہم نہیں کرتے. پاکستان میں 1952 میں جو باہر کے پبلشر تھے وہ آ کے رجسٹرڈ ہو گئے تھے، اور پاکستانی پبلشر کا کوئی تصور نہیں تھا اس وقت کہ وہ بھی ان سیکٹرز میں انگلش میں سائنسی کتابوں کو انٹروڈیوس کرائیں گے. 1952 میں فورن کمپنیز پاکستان میں آ گئی تھی. ہم نے آفاق میں یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم پبلشنگ کا ادارہ نہیں ہے صرف، ہم ایجوکیشن میں چینج کے لیے آئے ہیں. اس چینج کے لیے
ہم اپنے ٹرینر بھی خود ڈیولپ کریں گے, اپنے آتھر بھی خود ڈیولپ کریں گے, اور ہم اپنی بقیہ ساری جو ٹیم ہے کسی بھی فیلڈ میں وہ ہم خود ڈیولپ کریں گے. اس آرگنائزیشن میں, اپنے آرگنائزیشن میں نہ ٹرینر ہائر کی, نہ ہی کبھی انہوں نے آتھر ہائر کیا. انہوں نے ٹرینر بھی خود ڈیولپ کیا, اور وہی ٹرینر جو ہیں انہوں نے 800,000 ٹیچرس کی ٹریننگ کی. ٹرینر خود ہائر کیا, بعد میں ماسٹر ٹرینر کا کنسیپٹ آیا. آتھر کے معاملے میں ہمارا معاملہ یہ ہوا کہ ہم نے, مجھے چونکہ خود ورلڈ بینک کے پروجیکٹ پہ ایز اے کریکولم کنسلٹنٹ کام کرنے کا اتفاق تھا, تو جب آفاق میں یہ اپرچونیٹی ملی, آفاق کے بورڈ نے یہ اپرچونیٹی دی, تو اس اپرچونیٹی کے نتیجے میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے فریش ٹیچرز, اسکول کے ٹیچرز, ہم نے 2004 میں اخبار میں ایڈ دیا, اور 600 کے قریب ٹیچرز کا پنجاب یونیورسٹی میں ہم نے ٹیسٹ لیا. ان میں سے ہم نے 35 ٹیچرز کو آئیڈینٹیفائی کیا. ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد انگلش, میتھمیٹکس, سائنس, سوشل اسٹڈیز میں ہم نے ان کو 6 to 8 months صرف ٹریننگ دی کہ بک کیسے لکھی جاتی ہے. ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں, ان کو کوئی تجربہ نہیں کتاب لکھنے کا. اس سے پہلے جو لوگ لکھ رہے تھے وہ ایکسپیرینس لوگ تھے, یونیورسٹی کا تجربہ رکھتے تھے, کالجز کا تجربہ رکھتے تھے. ہمارے ان آتھرز نے جب بک لکھی تو 2003 میں ہمارے پاس 49 ٹوٹل بکس تھی آفاق بننے کے 7 سال بعد تک. ٹوٹل 49 بکس تھی, اور گریڈ 8 تک مکمل نہیں تھی کسی کو, اور سارے کوالیفائڈ لوگ تھے جنہوں نے لکھا. ان ٹیچروں کی لکھی ہوئی کتاب, ان کو تنخواہ بھی ہم 10-12 ہزار دیتے تھے اور ٹریننگ دیتے تھے. یہ سب کے سب 1-2 سالوں میں آتھر بن گئے, اور انہی کے آتھر بننے کے نتیجے میں ان بک کی وجہ سے میں آج یہاں بیٹھا ہوا ہوں ماشاءاللہ. اب وہ جو آتھر بنے تو آفاق کی گروتھ کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اس وقت ہماری 30 ملین کی سیل ہوتی تھی. 49 ہمارے پاس ٹوٹل بک تھی, 30 ملین کی ہماری سیل ہوتی تھی. اس کے ود ان 5 ایئر جب ہم اس پورے پہ شفٹ ہوئے ہیں تو ہمارے امپلائیز کی تعداد بھی آفاق میں 33 سے 158 تک گئی, اور اس کے نتیجے میں آفاق کی گروتھ میں جو ہے 30 ملین سے ہم 1700 ملین پہ گئے ود ان 500 میں. اور یہ جتنے آتھرز تھے ہمارے, ان کی مارکیٹ ویلیو اتنی بن گئی کہ 10,000 سیلری لینے والے کو ہم نے 1 لاکھ میں دوبارہ بلایا تو وہ نہیں آیا. واہ واہ واہ. جب ہم نے وہاں سے ریلیز کیا, جب یہ آتھر بن گئے تو ہم آتھر ڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں رہے. نتیجہ یہ نکلا کہ درمیان میں جب ہم نے 2-3 سال کا گیپ کیا بک کمپلیٹ کرنے کے بعد, پھر ہم نے نئے سرے سے بالکل لوگوں کو ہائر کیا, اور ہائر کرنے کے بعد پھر ہم نے ان کو آتھر بنایا, اور آج ہمارے پاس 575 بک کے ٹائٹلز ہیں. پبلک سیکٹر میں آپ چلے جائیں تو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی فزکس, کیمسٹری, میتھ یہ کتابیں ہماری لکھی ہوئی ہیں. اس وقت پبلک سیکٹر میں آپ بی جے کے بورڈ میں چلے جائیں, کتابیں ہماری لکھی ہوئی ہیں. گورنمنٹ کے سنگل نیشنل کریکولم پہ چلے جائیں تو 80% اس کے آتھرز جو ہیں وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے آتھر بنایا ہے. تو پورے پاکستان میں اس وقت سمجھ لیجئے کہ وہ جو آتھرز ہیں ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے جو آفاق میں آ کے آتھرز بنے ہیں, اور ان آتھرز کی کتابیں بلینز آف روپیز کی ہر سال پاکستان میں سیل ہوتی ہے, اور ہم ان پر بالکل بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. یہ 100% آتھر آج چلے جائیں, ہم کل نئے آتھر بنا کے ان سے کتابیں لکھوا لیں گے. مطلب ان کو آپ نے امپاور کیا, ان کو گروم کیا, ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا, ان کو ریکگنیشن ملی ہے, ان کی لائلٹی ہے آفاق کے ساتھ, وہ فل ٹائم آفاق کے ساتھ ہیں. اور اب ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے کہ ہم ان تمام آتھرز کو جن کو ہم نے 18 ایئرس میں آتھر بنایا ہے ان سب کو بلائیں گے, ان کا بھی المنائی بنائیں گے, ان کی گیٹ ٹوگیدر کریں گے, اور وہ لوگ اپنے اپنے سیکٹرز میں جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں. تو اس لیے ہم صرف پاکستان میں نہیں, آپ دنیا کے کسی بھی ملک کے کریکولم کے مطابق ہم سے بک لکھوانا چاہیں گے تو ہم پاکستان میں بیٹھ کے ان کو ٹرین کر کے ان سے وہ لکھوا سکتے ہیں. سر 2 چیزیں رہ گئی, پھر میں آگے چلتا ہوں, آگے لاسٹ والے پارٹ آف دا کوشچنس میں. ایک مجھے بتائیے کہ ٹیچرز کے اوپر آدھر آ جائیں, کیونکہ الٹیمیٹلی ایجوکیشن کا پورا جو سائیکل ہے اس میں ٹیچر کا رول ایک سینٹر آف گریوٹی کا ہے. سر پاکستان میں ٹیچرز کی حالت اس سے بھی پیتھیٹک ہے. آتھر کی تو آپ نے حالت بتا دی, لیکن یہ ملینز ہیں. سر یہ کووڈ آیا, سر بیچارے سر 50 to 80% ٹیچر بے روزگار ہو گئے. شبہ چاند جو ممی ڈیڈی اسکولس تھے انہوں نے تو پیسے کما لیے اور ٹیچروں کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. سر یقین جانے جو چھوٹے چھوٹے 5-10 مرلے کے گھروں کے اسکول کھلے ہوئے تھے انہوں نے تو ٹیچر کو فارغ ہی کر دیا. سر اور ٹیچر کی ٹریننگ کا سب سے بڑا ایشو ہے, ان کی کمپیٹنس کا, ان کی ہائرنگ کا. جو بچیوں کی شادی نہیں ہوتی وہ ٹیچر بن جاتی ہیں, جن کو جاب مس ہو جاتی ہے وہ استاد بن جاتے ہیں. کوئی ایسا سرٹیفکیشن آپ دنیا میں دیکھیں سر, کوئی بغیر سرٹیفکیشن کے تو کوئی بار بار نہیں بن سکتا. ٹیچر تو بڑی دور کی بات ہے, یہاں تو کوئی سرٹیفکیشن کوئی ایسا سسٹم ہے ہی نہیں. اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ ٹیچر کی ٹریننگ, ٹیچر کی گرومنگ, کیونکہ ٹیچر ٹھیک ہوگا تو بچہ ٹھیک ہوگا. چلیے میں ایک انٹرسٹنگ اس میں اسٹوری بتاتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی اور جو آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی. ٹیچرز ٹریننگ کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا, یہ بات شاید مجھ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا, اور اس کی وجہ میں بتا دوں کہ جتنے لوگ بھی مجھے اس وقت سن رہے ہوں گے ان میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ایک ہی گریڈ میں 3 دفعہ فیل ہوا ہوگا. اچھا, میں بڑے بڑے لیڈنگ اسکول میں جا کے کہتا ہوں, میں نیوی کے اسکول میں بھی کہہ رہا تھا, بیکن ہاؤس میں میں نے کہا, سٹی میں بھی کہا کہ میں گریڈ 4 میں 3 دفعہ فیل ہوا ہوں.
تو میں وہاں ٹیچر سے پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کوئی فیل ہوا ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہے جو فیل ہوا ہے؟ تو میں ان سے کہتا تھا یہ بتائیں کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ایک ہی گریڈ میں 3 دفعہ فیل ہو تو ان کے پیرنٹس کے نزدیک, ان کے ٹیچرس کے نزدیک اس کا کیا فیوچر ہے؟ آپ کے نزدیک تو اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. میں نے کہا بڑی مشکل سے جا کے میں نے جب میٹرک کر لیا, میٹرک تک تو میں نے ٹھیک کیا, پھر میں نے کہا ایف ایس سی میں نے اے نہیں, بی نہیں, سی نہیں, ڈی گریڈ میں پاس کیا. یہ میں لائیو بتا رہا ہوں اور بڑے فخر سے بتا رہا ہوں, بڑے فخر سے بتا رہا ہوں اس کے اندر. اچھا فیل ہو گیا. اچھا مزے کی بات یہ کہ میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں فیل کیوں ہوا, نہ میرے ٹیچرز جانتے تھے میں فیل کیوں ہوا, اور مجھے پاس ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا, نہ میرے پیرنٹس کو پتا تھا کہ میں کیوں فیل ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میری لائف کا میرے سامنے کوئی پرپز نہیں تھا, تو میں ایفرٹ کیوں کروں, اسٹرگل کیوں کروں, کوئی موٹیویشن نہیں تھی. میرے دوستوں کا ایک گروپ تھا وہ چینج ہو گیا ایف ایس سی کے بعد. جب میں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا تو میں نے ایک اپنی زندگی کا ایک ٹارگیٹ طے کیا. اس ٹارگیٹ کے لیے ایجوکیشن ٹھیک ہونا ضروری تھی. اس کے بعد پھر میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا, پھر میں نے بی ایس سی کیا, پھر ایم ایس سی بھی کیا, پھر ایم ایس بھی کیا, اور آج دنیا کے 17 کنٹریز میں مور دین 50,000 ایجوکیشنسٹ کو پڑھا چکا ہوں. اور میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ میں غصے میں پڑھاتا ہوں کہ آپ لوگ یہ ویسے میرا یاد ہے. اس لیے کہ آپ کلاس میں جن بچوں کا رزلٹ ٹھیک نہیں ہوگا اس کو پیچھے بٹھا دیتے ہیں, آپ اس کے پوٹینشیل کو سمجھتے نہیں ہیں, ان کو کوئی لائف کا ٹارگیٹ نہیں دیتے, ان کو کوئی موٹیویشن نہیں دیتے, اور آپ ایک روایتی طریقے سے پڑھاتے ہیں. نہ پیرنٹس جانتے ہیں, نہ وہ جانتے ہیں, کوئی نہیں جانتا. اب گلوبلی آئی ایس او سے آپ واقف ہیں. آئی ایس او 21001 ایک گلوبل اسٹینڈرڈ بنا ہے اسکول, کالج, یونیورسٹی کے لیے. یہ جنیوا میں ایک پوری سوئٹزرلینڈ میں پوری ٹیم بنائی تھی. اس گلوبل ٹیم کا میں حصہ ہوں جس نے یہ اسٹینڈرڈ لکھا ہے. آئی ایس او جو آئی ایس او 21001 ایجوکیشنل آرگنائزیشن مینجمنٹ سسٹم کا وہ اسٹینڈرڈ لکھا ہے. پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو یہ اسٹینڈرڈ دنیا میں پبلش بھی نہیں ہوا تھا, تو ہم نے یہاں سینکڑوں اسکول پرنسپل کو وہ سیشن کروا دیے تھے کہ یہ گلوبل اسٹینڈرڈ کیا کرے گا, اویئرنیس کے اوپر ہم نے کروا دیے تھے. بعد میں لمس میں ہوا ہے, پہلے ہم یہاں پہ سیشن کر چکے تھے. اب اس گلوبل فورم پہ بھی پورے ڈاکومنٹ کے فائنل ہونے کے بعد جب وہ پبلش ہو رہا تھا, ہمارے ان پٹ پہ وہ ڈاکومنٹ چینج ہوا ہے کہ یہ گلوبلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے چیزوں پر, ان چیزوں میں. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ہم ایک عام گورنمنٹ اسکول کا اسٹوڈنٹ جس کا اکیڈمک کیریئر بھی اچھا نہ ہو, جس نے کیریئر بھی اپنا اسکول ایجوکیشن اڈاپٹ کیا ہو, وہ انٹرنیشنل فورم پہ جا کر ان پٹ دے سکتا ہو, وہ گلوبلی دنیا میں ٹرین کر سکتا ہو, اس کا مطلب ہے وہ پوٹینشیل رکھتا تھا. ایسے پاکستان میں سینکڑوں کیا ہزاروں کے قریب لوگ ہوں گے جن میں اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے کہ آپ اگر ان کی تھوڑی سی کیریئر گائیڈنس ٹھیک کر دیں, ان کی تھوڑی سی اسکل ڈیولپ کر دیں. میں کہتا ہوں کہ آج آپ آفاق کے علاوہ چلے جائیں دنیا میں, کون ہے جو آتھر بنانے کی فیکٹری میں امریکہ میں بھی بات کرتا ہوں, رائٹر ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں, ٹیچر ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. ابھی ہم آفاق سے ایک پروگرام اناؤنس کرنے جا رہے ہیں جو آن لائن کریں گے. ہم نے کہا اس کی 100,000 اس کی فیس لیں گے, پوری دنیا کی زبانوں میں اس کی ڈبنگ کریں گے, اور اس اسٹینڈرڈ پہ دنیا میں کوئی نہیں ہوگا جو 10 کتابیں پبلش کرے گا. میں نے آئی ایس او کے پلیٹ فارم پہ کہا, ہم نے کہا ہر کلاس پہ ایک بک پبلش کریں گے اور پوری دنیا کے اسکولس کو بتائیں گے کہ وہ یہ سسٹم کیسے لے کے چلیں گے. وہ انڈر پروسیس چل رہی ہے, اپنی کتابیں 10 کتابیں جو انڈر پروسیس ہیں ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے کریں گے. تو آج سے اس بات سے یہ اندازہ لگائیں کہ جو ٹاپر ہیں ان کو چھوڑیں, جو گولڈ میڈلس ہیں ان کو چھوڑیں. ہمارے اپنے اسکولوں میں جو لوگوں کا پوٹینشیل موجود ہے, صرف ہم ان کو ایک بڑا ٹارگیٹ دیں, گول دیں اور ان کو گائیڈ کریں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل تبدیل ہو جائے گا. اس کا مطلب کہ ٹیچرز کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ان کو پرپز ڈیفائن ہو. 98% ود ڈیو رسپیکٹ شاہد صاحب, جو لوگ ٹیچنگ کو جوائن کرتے ہیں وہ بائی سرکمسٹانسز ہیں, بائی چوائس نہیں ہے. ایسا ہی ہے, جس کی وجہ سے وہ ڈاؤن فال ہے ہماری ایجوکیشن. کچھ چیزیں میں یہاں شیئر نہیں کر سکتا کہ وہ جو آپ نے بات کی ہے, میں پریکٹیکلی بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ٹیچنگ کا پروفیشن جب اختیار کیا تو لوگوں نے کہا ان سے شادی کون کرے گا, یہ کوئی کیریئر ہے اور نہیں ہے کیریئر. مطلب اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ جی آپ کیا کریں میں پڑھاتا ہوں, کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے, آپ کرتے کیا ہے, مطلب اس کو کوئی سیریس لیتے ہی نہیں. دیکھیں نہ اس کی رسپیکٹ ہے. انفارچونیٹ میں پاکستان میں ایسے اسکولوں کو جانتا ہوں جو ٹیچر سے یہ سائن کرواتے ہیں کہ آپ گھر پہ جا کے کوئی بات نہیں بتائیں گے. وہاں بچے ٹیچرز کو, جس سے آپ کہہ لیجئے کہ میں کہنا نہیں چاہتا کہ کیا وہاں اس کی رسپیکٹ ہے, وہ دیکھتے ہیں ٹیچر موٹر سائیکل پر آ رہا ہے اور میں 20,000 30,000 فیس دیتا ہوں, اس ٹیچر کی رسپیکٹ کیا ہے؟ وہ اس کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں, ہم پیسے دیتے ہیں ہمارا ملازم ہے. تو اس سوسائٹی میں بہت ٹیچر کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے, نہ اس کی فائنینشیل نیڈ پوری ہوتی ہے, نہ اس کو سوسائٹی میں رسپیکٹ ملتی ہے. تو کہتے ہیں جب کوئی نیشن نیچے جاتی ہے تو پہلے ٹیچر نیچے جاتے ہیں, اور جب کوئی نیشن اوپر جاتی ہے تو پہلے ٹیچر اوپر جاتے ہیں. اس کا قصور بھی ٹیچرز کا ہے.
اس کا رسپانسبل کوئی اور نہیں ہے. اس لیے جب تک پاکستان میں آپ ایجوکیشن سیکٹر میں ٹیچر کو رسپیکٹ نہیں دیں گے یا ٹیچر اپنے رسپیکٹ نہیں کروائیں گے, دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں, جب تک آپ فائنینشلی اس کے اندر جو ہے لوگوں کو ریوارڈ ٹھیک نہیں رکھیں گے اس وقت تک یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ انڈسٹری لگا کے پاکستان کو جو ہے وہ ترقی دے سکیں, ممکن نہیں ہے یہ. سر اگلا ایک یہ لاسٹ کویشچن ہے, پھر ہم چھوٹے چھوٹے میرے ریپڈ فائر ہوگا آپ کے ساتھ. ایک کویشچن لاسٹ میں ہے رسپانسبل پیرنٹس, کیونکہ استاد کی بھی بات ہو گئی, کریکولم کی بھی, وہ کتابوں کی بھی بات کر رہی, پالیسیز پہ بھی آپ نے اپنا ٹیک دے دیا سر. ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ پیرنٹ, سر ساری کوئی نہ جو نے بچہ پیدا کیا ہے سر ان کی کیا باپ تو آج کل صرف فائنانس مینیجر بن کے باپ تو وہ سر روٹی کمانے کے چکر میں ہے, ان کو پتہ نہیں کہ بچہ ہمارا کلاس کورس میں پڑھ رہا ہے قسم سے سر, ایسا ہی ہے. اور وہ بچے کو کہتے تھے جی ہم نے کیونکہ فیسیں دے رہے ہیں 20,000 ٹیچروں کا کام ہے بچوں کی شخصیت سازی کرنا, کردار سازی کرنا, ہم نے تعلیم کے ساتھ تربیت چھوڑ دی سر. واٹ از دا رول آف ٹیچر ایز اے رسپانسبل ٹیچر ان دس ایجوکیشن سائیکل سر؟ نہیں دیکھیں, پیرنٹس والا جو معاملہ ہے وہ اس وقت زیادہ سیریس معاملہ ہے. سنیے نازیہ, پیرنٹس کا معاملہ اس لیے سیریس ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک ورک شاپ تھی جس کا نام تھا افیکٹو پیرنٹنگ, میں خود کنڈکٹ کر رہا تھا, اور میں پیرنٹس کے 3 ٹائپ ڈسکس کر رہا تھا کہ کچھ اتھارٹیرین پیرنٹس ہوتے ہیں, کچھ پروگریسو پیرنٹس ہوتے ہیں, اور کچھ اتھارٹیٹیو پیرنٹس ہوتے ہیں. تو اگر آپ کا یہ پیرنٹنگ اسٹائل ہوگا نا تو بچے کو آپ آگے جا کے یہ دیکھیں گے. آپ اسکول کو چھوڑ دیں, آپ اپنی اسسمنٹ کر لیں, اس کی بنیاد پہ آگے جا کے اس بچے نے جو ہے وہ خوش رہنا ہے نہیں رہنا ہے کیا کرنا ہے یہ سارا کچھ آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ حیران ہوں گے پاکستان میں ایسی آرگنائزیشن بھی ہے, میں اس کے چیئرمین سے ملا ہوں, جو اسکول میں ایڈمیشن جب دیتے ہیں تو ان پیرنٹس کو ایڈمیشن دیتے ہیں جنہوں نے شادی سے پہلے رجسٹریشن کروائی ہے. صحیح, شادی سے پہلے رجسٹریشن کروائی ہے. اب شادی سے پہلے رجسٹریشن کا مطلب ہے کہ اس دوران ان کی ایجوکیشن شروع ہو گئی, شادی کے بعد کی دوران شروع ہو گئی, بچے کی پیدائش کے بعد اب جب 3 ایئرز بعد وہ اسکول آئے گا ایڈمیشن اس کو ملے گا. اس کا مطلب ہے ایڈمیشن سے 5 ایئر پہلے آپ نے ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیا, ایڈمیشن سے 5 ایئر پہلے ایجوکیٹ کرنا آپ نے شروع کر دیا. اس کے اندر پیرنٹس ایجوکیشن کے نتیجے میں آپ بہت سارا ٹیچر کا لوڈ اور بہت سارے پرنسپل کا لوڈ کم کر سکتے ہیں, کیونکہ بچے جب اسکول میں آتے ہیں تو آپ ذہن میں رکھیں وہ آتے ہیں 6 ایئر کے اپنا 3 ایئرس کے اندر. ایک ہیومن برین جو ہوتا ہے اس کا سائز آپ کو پتا ہے 1.4 kg ہوتا ہے, 1.26 kg یعنی 90% برین جو ہے وہ آپ کا بس 5 ایئر میں جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. شروع کے جو 4-5 سال جب اس کے لرننگ پاتھ بن رہے تھے, جب وہ زبان سیکھنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو رہی تھی, جب باقی ساری چیزیں, اس پورے دوران میں اگر پیرنٹس ایجوکیٹڈ نہیں ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آج سے 20 ایئرس پہلے میں ایک اسکول میں گیا اور اس اسکول کے نرسری کلاس کے بچے کے یہاں چہرے پہ جلنے کا نشان تھا, تو میں نے پوچھا یہ کیا ہوا, کہتا ہے ماما نے استری لگا دی ہے. ماما نے, اور پاکستان کے موسٹ ایجوکیٹڈ ایریا کی بات کر رہا ہوں میں, سب سے ہائیلی ایجوکیٹڈ ایریا کی بات. کیوں؟ وہ میں تنگ کر رہا تھا تو ماما نے غصے میں کر دیا. اب وہ ماں جو بچے کو جس کو مس بہیو سمجھ رہی ہے, جو مس بہیو نہیں ہے, اگر کوئی بچہ کوئی چیز توڑ رہا ہوتا ہے تو وہ اصل میں اس کے اندر ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے تو توڑ رہا ہوتا ہے, کیوریوسٹی ہوتی ہے تو کریٹیوٹی ہوتی ہے, کریٹیوٹی ہوتی ہے تو لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے, اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا. اب وہ اس ماں کو نہیں پتا کہ یہ مس بہیو ہے کہ نہیں ہے, اس کو ڈائیورٹ کیسے کرنا ہے. اس طرح نہ ہونے کے نتیجے میں وہ جو فرسٹ 3 to 4 ایئرس کا پیریڈ ہے اس میں لاس ہوتا ہے. جوش ایجوکیشن سسٹم میں آپ چلے جائیں اسرائیل کے, تو وہاں میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں بچے کی پیدائش سے پہلے. عورتیں اسموکنگ ختم کر دیتی ہیں, ہفتے میں 1 دن فش کھانا شروع کر دیتی ہیں. انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اونچی آواز پہ ریڈنگ نہیں کی تو اس کے نتیجے میں جو آنے والا بچہ ہے اس کی ڈیولپمنٹ پہ کیا فرق پڑے گا. ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے ہفتے میں 1 ہفتے فش نہیں کھائی تو اس کا نقصان کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہونے کے نتیجے میں بچے کی ڈیولپمنٹ جو ہے آپ کہہ لیجئے اس کی وہ ڈیولپمنٹ ساری پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے. اب چونکہ یہ ساری ایجوکیشن ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے, پیرنٹس سیمینار کا کلچر نہیں ہے, پیرنٹس ورک شاپ کا کلچر نہیں ہے, پیرنٹنگ اسٹائل پہ یہاں بات نہیں ہوتی, اسکول ایجوکیٹ نہیں کرتا, اس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ آپ کیسے پاکستانی دیکھنا چاہتے ہیں, یہ بات آپ لوگوں کو کیسے بتائیں گے. تو ہم تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس کو گراس روٹ لیول سے پیرنٹس کو ایجوکیٹ آپ کریں گے آج کہ آپ کیسے پاکستانی چاہتے ہیں. مجھے کسی نے بتایا کہ جیپنیز نے جو ہے ایک ادارہ ہے, میں دیکھنے گیا لیکن مجھے وہ مل نہیں سکا, کہ جہاں ہر فلور پہ ایک میگزین نکلتا ہے. اس فلور پہ ہوتا ہے کہ جی اگر آپ کا بچہ 6 منتھ کا ہے تو یہ میگزین آپ کے لیے, اگر آپ کا بچہ جو ہے 2 ایئرس کا تو یہ میگزین پیرنٹس میں ان کے لیے. آپ جاننے کی کوشش کریں یہ بچہ کیا ہے, یہ کیسے تھنکنگ کرتا ہے, یہ کیسے سوچتا ہے, تو اس کے نتیجے میں یہ مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا. میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. مالدیپ بہت چھوٹا سا ملک ہے, میں اس ملک کے ایک اسکول میں گیا, اس اسکول میں 5 زبانیں سکھاتے تھے اسکول ایجوکیشن میں. وہ جیپنیز بھی سکھاتے تھے,
وہ انگلش بھی سکھاتے تھے, وہ مالدیپ کی زبان بھی سکھاتے تھے, وہ ٹرکش بھی سکھاتے تھے, وہ عربک بھی سکھاتے تھے. فیس اس کی پاکستانی 10,000 پر منتھ پاکستانی. میں نے اسکول کے پرنسپل سے پوچھا یہ کیسے کر لیتے ہیں آپ, تو وہ کہتے ہیں ہم کر لیتے ہیں. میں نے کہا انگلش کیوں سکھاتے ہیں, انٹرنیشنل لینگویج ہے. عربک کیوں سکھاتے ہیں, مسلمانوں کی زبان ہے. ٹرکش کیوں سکھاتے ہیں, ٹرکش اسکول ہے. جیپنیز کیوں سکھاتے ہیں, جیپنیز ٹورسٹ آتے ہیں. مالدیپ کیوں سکھاتے ہیں, لوکل لینگویج ہے. ساری زبانیں سکھاتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہوتا. کہتے کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اب یہاں ہمارے لوگ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں لوگ, اچھا جی انگلش بھی سکھائیں گے, اردو بھی سکھائیں گے, کچھ بھی نہیں سیکھ سکے گا. یہ اویئرنیس کا مسئلہ ہے کہ لینگویج کی ڈیولپمنٹ اس ایج میں کتنی ہو سکتی ہے. آپ 4 زبانیں سیکھ سکتے ہیں, نہیں سیکھ سکتے. تو آپ کہہ لیجیے ٹیچرس کو, پیرنٹس کو, پرنسپلس کو, اسٹیٹ کو, ان ساری جگہوں پہ جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ اویئرنیس ہے. اور ہمیں جس طرح مینجمنٹ ہاؤس ہے, آپ ٹریننگ کے پروگرامات کرتے ہیں, اور میں نے کم سے کم ٹریننگ کا ایسا ادارہ پاکستان میں ابھی تک نہیں دیکھا. اتفاق ہے کہ میری آپ کی ملاقات پہلے نہیں ہوئی. جس طرح آپ نے پورا انفراسٹرکچر دیا ہے, تو ٹریننگ کی جو آپ کہہ لیجیے اویئرنیس ہے, یہ ہر سیکٹر میں, اور یہ جو سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, اس میں آپ جب تک نہیں کرائیں گے آپ کسی اور طریقے سے اس ملک میں گروتھ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے وہ نیشن آپ پروڈیوس نہیں کریں گے, وہ گول آپ نہیں دیں گے, کیسے اس ملک کو آپ آگے لے کے جائیں گے. سر لاسٹ شارٹ کویشچنس, آپ بتائیے کہ آپ کی اپنی سکسیس کو یہ ساری گفتگو اگر سمیٹیں تو آپ نے اتنا سفر کیا, باہر بھی دنیا بھی دیکھ لی, سکسیس ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا اس کی ریسیپی, منترا, کوئی اس کا کوئی فارمولا کیا ایوالو کیا شاہد وارثی نے؟ سکسیس کی ریسیپی وہ ڈسکس کرنی ہے 3 لائنوں میں سر, 3 شارٹ 3 جملے بولنے بس. دیکھیے میں نے تو ایک پہلے بھی ڈسکس لوگوں سے کرتا رہا ہوں. میں نے تو اپنی زندگی میں ایک چیز دیکھی ہے کہ جب آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں اور اس ادارے میں جس طرح کے لوگ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں اس کو سکسیسفل بنانے کے لیے, انڈسٹری کوئی بھی ہو, انڈسٹری سے ڈپینڈ نہیں کرتا, تو اگر جو لوگ اس انڈسٹری کو چلا رہے ہیں وہ 2 چیزوں پہ کمانڈ رکھتے ہیں تو وہ انڈسٹری جو ہے وہ سکسیسفل ہے. نمبر 1 یہ کہ وہ جس طرح کے افراد ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس ٹریننگ کی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو ٹرین کر سکیں, اور جو پروڈکٹ ان کی ہے جس کو وہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں ان کی ریسیپی ان کے پاس ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو کوئی ٹرین فر لوگ نہیں ملتے, آپ کو لوگ ٹرین کرنے پڑتے ہیں, آپ لوگ اپنے کام کے حساب سے ٹرین کرنے پڑتے ہیں. تو میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ جس نیچر آف بزنس میں ہوں, میں چونکہ اس کی ریسیپی جانتا ہوں, میں لوگوں کو ٹرین کرنا جانتا ہوں, اس لیے میں افراد پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں. جو میرے پاس آتا ہے میں اس کو ڈیولپ کر لیتا ہوں, اپنی مرضی کا جو کام ہوتا ہے وہ کام لے لیتا ہوں. لہٰذا مجھے کبھی بھی یہ کرائسس فیس نہیں کرنا پڑا کہ مجھے لوگ نہیں ملتے, مجھے فلانا نہیں ملتے, مجھے یہ نہیں ملتے. جس کے بعد جاؤ اسکول کہتے ہیں ٹیچر نہیں ملتے, اس کے بعد جاؤ کہتے ہیں پرنسپل نہیں ملتے. میں نے کہا مجھے ٹرینر موتر بھی مل جاتا ہے, مارکیٹنگ والا بھی مل جاتا ہے, ٹریننگ والا بھی مل جاتا ہے, سب مل جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ٹرین لوگوں پر ڈیپینڈ نہیں کرتے, پوٹینشیل دیکھ کے ہائر کرتے ہیں اور اپنی ریسیپی سے ٹرین کرتے ہیں. سر آپ کا فارمولا ذاتی, میں سکسیس کی بات کر رہا ہوں, سکسیس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ 3 لفاظ بول دیں یا جملے بول دیں. دیکھیے میں تو سکسیس کو یہ ڈیفائن کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنا کوئی ویژن طے کیا ہے, کوئی ٹارگیٹ طے کیا ہے اور آپ اس کو اچیو کر رہے ہیں یا اس طرف بڑھ رہے ہیں تو پھر آپ سکسیسفل ہیں, نمبر 1. اور اگر آپ کسی انڈسٹری میں ہم وہ پروڈکٹ بنا رہے ہیں, وہ کسٹمر کی نیڈ پوری کر رہا ہے, اس کو ایڈریس کر رہا ہے, تو ہم سکسیسفل ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کسٹمر کی نیڈ تو پوری کر رہا ہو لیکن باقی کسٹمر کو نقصان پہنچا رہا ہو تو وہ سکسیسفل نہیں ہے. اس کو بھی ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ کی لائف میں مٹیریل سارا اپنی سائٹ پر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کسی کام سے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور سوسائٹی میں اس میں سے چینج آ رہا ہے تو میرے نزدیک میری سکسیس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ میں کیا چینج لے کر آیا ہوں, اس ایفرٹ سے کیا تبدیلی آئی ہے. اگر تو کچھ آئی ہے تو اس کا امپیکٹ انالیسس ہونا چاہیے تو وہ سکسیسفل ہو. اگر وہ نہیں آئی ہے تو فائنینشیل گروتھ کوئی سکسیس نہیں ہے. سکسیس نہیں ہے. آپ کی اپنی انسپریشن شاہد وارثی کی کون ہے؟ آپ نے ماشاء اللہ کہا کہ میرے پاس فیل بھی ہوا, ناکام بھی ہوا, وہ پرپس کی کمی تھی, تو آپ کو پرپس کہاں سے ملا اور انسپریشن کہاں سے ملتی ہے پلیز؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ چلتا ہے. ٹرو. تو میں اس وقت نئی جنریشن کو بھی یہ کہوں گا کہ جیسے دوست آپ سلیکٹ کریں گے ویسے ہی آپ کی لائف ہوگی. واہ واہ واہ. تو میرے دوستوں کے گروپ نے ہی میرا ویژن بنایا, دوستوں کے گروپ نے ہی مجھے موٹیویٹ کیا, اور وہ دوست جو تھے جن کی وجہ سے مجھے ایک ڈائریکشن ملی وہ سب بھی اپنی اپنی دنیا میں ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوست کی سلیکشن میں بہت کانشیس رہنا چاہیے. اگر اس میں آپ نے غلطی کی تو دنیا میں بھی تباہ ہوں گے اور آخرت میں بھی تباہ ہوں گے. کیا بات ہے سر. کتابیں آپ کی 2-3 کتابیں جو آپ نے خود کتابیں چھاپتے ہیں, دنیا جان کو کتابیں پڑھاتے ہیں, اپنی 2-3 کتابیں بتا دیجیے رسپیکٹیو آف دا ٹائٹل جو آپ کے جو میں نے پڑھی ہو. ٹھیک ہے, ایک تو دیکھیں جو بزنس کے حساب سے میں اپنے بیٹے سے بھی کہتا ہوں کہ وہ اس کو پڑھے, وہ مجھے باقاعدہ پڑھ کے اس کی بریفنگ دیتا, حالانکہ وہ لیول میں ہے, وہ ہے کاواساکی کی کتاب. یہ کاواساکی کی کتاب دی آرٹ آف اسٹارٹ. آرٹ آف اسٹارٹ. یہ میکنٹاش کا سیلمین رہا ہے پہلے,
ایپل کی طرف سے. اس کی یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی اگر کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے تو بہت اچھی کتاب ہے. آرٹ آف اسٹارٹ. دی آرٹ آف اسٹارٹ 2.0 وہ ریوائز ہوئی ہے, پہلے آئی تھی, بعد میں وہ اس میں آ جائے گی. ایک وہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے, ہر اسٹیج پہ کمپنی کو سمجھنا کہ کس اسٹیج پہ اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے. دوسری جو کتاب اس کے اندر ایک اور ہے وہ ٹام گیری کی کتاب ہے, دی آرٹ آف انوویشن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انوویشن اور مارکیٹنگ کے بغیر کسی بزنس کا کوئی سروائیول نہیں ہے. انوویشن جو ہے وہ پیٹر ڈکر کہتا بھی تھا کہ بزنس میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, انوویشن اور مارکیٹنگ, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اگر آپ انوویٹ کر سکتے ہیں اور مارکیٹ کر سکتے ہیں تو آپ ہیں, آپ انوویٹ اور مارکیٹ نہیں کر سکتے تو آپ نہیں ہیں. تو آرٹ آف انوویشن ایک جو ہے وہ کتاب بہت امپورٹنٹ ہے. تیسری ایک کتاب جس کو میں فیلڈ میں بہت میں نے محسوس کیا وہ دا اسپیڈ آف ٹرسٹ ہے, اسٹیون کوفی. اسٹیون کوفی کی کتاب ہے, اور اس میں جو کیریکٹر اینڈ کمپیٹنس کا جو کانسیپٹ ہے کہ آپ کو وہ امپلائیز میں اگر کمپیٹنسی ملتی ہے اور کیریکٹر نہیں ہے, اور کیریکٹر ملتا ہے اور کمپیٹنسی نہیں ہے, تو اس کے بغیر آپ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. تو ٹرسٹ کے بغیر جو ہے وہ گروتھ نہیں ہو سکتی, ورنہ آپ اسی نٹی گٹی چیزوں میں پڑے رہیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسپیڈ آف ٹرسٹ کی کتاب ہے اس کے اوپر اسٹڈی سرکلس ہونی چاہیے, ڈسکشنس ہونی چاہیے, اور یہ بچوں کو اسکول ایجوکیشن میں بھی پڑھانی چاہیے تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ اگر وہ ٹرسٹ ورتھی نہیں ہے تو وہ کیریکٹر اور کمپیٹنس کی وجہ سے نہیں ہوگی, اور اس کی وجہ سے اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. نہ پرسنل لائف میں کچھ ہے, نہ وہ بزنس کی لائف میں کچھ ہے, نہ وہ سوسائٹی میں کچھ ہے. تو اس لیے اسپیڈ آف ٹرسٹ کی یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے. سر اسٹریس جو ہوتا ہے, جیسے آپ نے اتنا کووڈ میں بھی دیکھا, ڈیسیژن کرتے وقت جب 50 کروڑ کا فیصلہ کر رہے تھے, تو اسٹریس از اے فیکٹ آف لائف. اسٹریس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ واٹ آر یور کوپنگ اسٹریٹجیز؟ ٹہل گیا, خوب پانی پیتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں. نہیں میں ٹہلتا نہیں, میری کیا اسٹریٹجی ہے؟ نماز روٹین میں پڑھتے ہی ہے. میری اسٹریٹجی ہے کہ جب بھی اسٹریس میں زیادہ ہوتا ہوں تو میں پیدل بہت چلتا ہوں. یعنی کہ واک کرتے ہیں 3-4 گھنٹے. بڑا زبردست اینٹی اسٹریس تو ایکٹیویٹی ہے. وہ میں اپنے چھت پہ بھی چلا جاتا ہوں, ویسے بھی چلا جاتا ہوں. تو میں ٹہلتا رہتا ہوں جب تک مجھے پرابلم کا سولوشن نہ ملے, میں ٹہلتا رہتا ہوں اس کے اندر. اور جب پرابلم کا سولوشن مل جاتا ہے تو صبح کے انتظار میں رہتا ہوں. تو اس لیے صبح کے انتظار میں رہنے سے مراد ہے میں پوری رات شاید 1 منٹ بھی نہیں سوتا. اچھا, تو اس 1 منٹ نہ سونے کا مطلب ٹینشن نہیں ہوتی, پرابلم کا سولوشن کو آؤٹ آف باکس سولوشن ڈھونڈ رہے ہوتے. تو پرابلم کا سولوشن تو اس کورونا میں میرے بیٹے نے بھی مجھے کہا کہ آپ اتنی اسٹریس میں ہیں, اتنی ٹینشن میں ہیں. تو میں نے کہا دیکھو نہ مجھے اپنی فکر ہے, نہ مجھے تمہاری فکر ہے. مجھے فکر یہ ہے کہ اگر میں اس وقت کوئی سولوشن نہیں نکال سکا تو یہ 500 امپلائیز کا کیا ہوگا اللہ اس کے اندر. تو میں اپنی وائف کو بھی یہ کہتا تھا, بیٹے سے بھی یہ کہتا تھا. پھر میں ان سے ایک آئیڈیا ڈسکس کرتا تھا. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ میں اس کرائسس میں پھنسا ہوا ہوں, یہ پرابلم ہے, یہ کیش فلو کا پرابلم ہے, اس کو اگر میں ایسے کر لوں, اس کو میں ایسے کر لوں, تو تم بتاؤ تمہیں کیا اپیل کرتا ہے یہ. تو میں وہ ڈسکشن کرتا تھا. تو میری ایک عادت بہت زیادہ کنسلٹیشن کی ہے. تو میں بہت زیادہ ڈسکشن کرتا ہوں. ڈسکشن میں ہر طرح کے لوگوں سے کرتا ہوں, میں صرف سلیکٹڈ لوگوں سے ڈسکشن نہیں کرتا, اور پرابلم کا سولوشن جو ہے میں اس کے بعد ہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹہلنے سے پرابلم کے سولوشن تک سکون سے نہ بیٹھنا, اور جب سولوشن مل جائے تو اس کے لیے جو ہے وہ تیار ہونا. ایک دوسرا میں نے اپنی لائف میں ایک چیز سیکھی ہے, میں توکل الحمدللہ بہت زیادہ کرتا ہوں, اس لیے کہ میں اس پہ بلیو رکھتا ہوں کہ رزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ اسٹرگل کر سکتے ہیں, رزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو میں رزلٹ پہ پریشان نہیں ہوتا, اسٹرگل پوری ہونی چاہیے اس پہ پریشان ہوتا ہوں. اس لیے مجھے وہ ڈپریشن نہیں ہوتا کہ اگر کلیپس ہو گیا تو کیا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا. اگر میری ساری ایفرٹ کے باوجود بھی وہ نہیں ہوگا تو پھر نہیں ہوگا. سر سیکنڈ لاسٹ کویشچن ہے, ویمن کو کہ خواتین بیٹھی ہیں, تو ویمن امپاورمنٹ کے 500 میں سے کتنی خواتین, اور ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں آپ کی کیا ٹیک ہے سر؟ نہیں, ویمن امپاورمنٹ سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ خواتین جو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں سر, یعنی کہ آپ کے پاس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کیا؟ کیونکہ کوئی آپ ملیشیا میں رہ کے آئے نا, اس لیے کہہ رہا ہوں کویشچن کہ دنیا میں کہیں بنگلہ دیش میں جو سکسیس ماڈل ہے قوموں کا, وہ وومن امپاورمنٹ یا وومن کی ڈیولپمنٹ کے بغیر ناممکن ہے, یہ خواب ادھورا. یہ بالکل ٹھیک ہے. اور پاکستان میں تو بہت لو ہے سر یہ والا جو وومن پارٹیسپیشن جو ہے. ہماری افغان کی کیا پہلے ایگزامپل؟ نہیں, ہماری تو بہت اچھی ایگزامپل ہے جی. 500 میں سے کتنی خواتین؟ ہمارے تو 90% آتھر ہی خواتین ہیں. سن لیں نازیہ یہ سوال کا جواب. ہماری کتاب میں اٹھائیں تو 90% جن کو ہم نے آتھر بنایا وہ ساری فیمیل ہیں, بلکہ 70-80% آپ کہہ رہے ہیں 80% فیمیل 80% فیمیل ہوں گی. اور ان فیمیل کو ہم اور کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی یہ جاب آپ کے لیے, وہ کہتی بھی ہیں کہ ایسا انوائرمنٹ ہمیں کہیں نہیں ملے گا ماشاءاللہ, واپس جا کے بھی لوگ 3 سال واپس آتے ہیں. دوسرا ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہاں جو اسکل آپ سیکھیں گے اس کے بعد ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ کو فیکٹری میں یا کمپنی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, گھر بیٹھیں اور اتنی سیلری لیتے رہیں. یس, اتنی سیلری ہم سے لیتے رہیں, ہمیں فزیکلی آپ کی یہاں ضرورت نہیں ہے. اور ہم نے یہ کیا, جن لوگوں کو ہم نے آتھر بنایا انہیں ہم نے گھر پہ بھیج دیا. اس کے بعد ہم نے کہا ہم نے آپ کی کیپیسٹی پر ڈے کی نکال لی ہے, اب آپ جتنے پیجز لکھ لیں گے اتنی پیمنٹ لے لیں, آپ اپنی سیلری ڈبل کر لیں, آپ کی پر ہے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے بس پر آئیں, رکشے پر آئیں, کار پر آئیں, ٹریول کریں, کوئی ضرورت نہیں ہے. جس وقت ہمیں یہ
ہم نے کانفیڈنس ہے کہ آپ لکھ لیں گے, آپ گھر بیٹھے اتنے ہی پیسے لیں اور کام کریں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اس لیے ان کو اسکل سکھائیں. اسکل سکھانے کے لیے جہاں پرابلم ہے وہاں وہ فزیکلی آئیں, اور اگر نہیں ہے تو وہ گھر بیٹھے اتنا ہی ارن کر سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے بھی بڑا ون ون سچویشن ہے اور آرگنائزیشن کے لیے بھی ون ون سچویشن ہے. سر لاسٹ میں بتائیے کہ آپ کا کیا آپٹیمزم ہے سر, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں اتنی مایوسی ہے کووڈ کی وجہ سے, ملینس پیپل آر جاب لیس, اور جاب لیسنس بہت کریٹیکل چیلنج ہے پاکستان کا, تو نئی نسل کے بچوں کے لیے, لوگوں کے لیے, بے روزگار لوگوں کے لیے کیا امید کا میسیج ہے آپ کے پاس؟ اچھا, اس میں دیکھیں, ایک تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ کووڈ نہ بھی ہوتا تو میکنزی کی ریسرچ کے مطابق تو 2030 میں آپ کے تقریباً 10 کروڑ لوگ تو اپنی جاب ویسے سوئچ کر جائیں گے جو پہلے جاب کر رہے ہیں اس پر رہیں گے بھی نہیں, اس لیے کہ جاب جس طرح ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا تبدیل ہو رہی ہے, آپ کو پرانے اسکلس کسی کام کے بھی نہیں ہیں, وہ چینج ہوتے رہیں گے. تو ویسے بھی بہت الرٹ رہنا چاہیے, فیوچر پہ نظر رکھنی چاہیے, کیا چینجز آ رہی دیکھنی چاہیے, اور اس کے حساب سے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اسی لیے ہمارے کریکولم میں بھی کہتے ہیں کہ کریٹیوٹی اور دیگر چیزوں کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ایک چیز جو نئی جنریشن ہے, پہلے یہ ہوتا تھا کہ سی اوز بننے کے لیے آپ کو 50-60 سال کی عمر ہونا ضروری ہو جاتا تھا, 30 سال کے لیے. اب آپ 20 سال میں بھی سی ہو سکتے ہیں, یس 20 سال میں بھی ہو سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ فائنینشلی بھی ٹھیک ہیں, جو لوگ فائنینشلی بھی ٹھیک ہیں, ان کو بھی اپنے بچوں کو چاہیے کہ وہ ابھی سے ایجوکیٹ کرنا شروع کریں کہ آپ نے انٹرپرینور بننا ہے. ٹرو, ہر ایک نے جاب لے کے سی وی لے کے تلاش کرنے والا کام نہیں کرنا. اس لیے انٹرپرینور بنانے کے لیے اب آپ ان کو ٹریننگ دینا, بے شک چھوٹے بزنس سے شروع کریں, تھوڑے سے پیسے سے شروع کریں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس جانب ٹرین کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جاب دینے والے بنے, نہ کہ جاب دینے والے بنے. اسی کی صورت میں آپ اس کرائسس کو دور کر سکیں گے. اگر ہر آدمی کی روایتی ایجوکیشن کر کے, ماسٹرز کر کے, سی وی لے کے جاب کرنے نکل جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس میں کوئی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے, چھوٹا کام ہے یا بڑا کام ہے, آپ کو اپنے کام سے شروع کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. افریقہ کا اس وقت جو بزنس کنگ ہے اس کا نام علیکو ہے. علی جامع ازہر سے پڑھا ہوا ہے, اس وقت نائجیریا کا رہنے والا ہے. بل گیٹ بھی اس کی بیٹی کی شادی میں شریک ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, وہ کنگ ہے. لیکن اس نے کیا کیا تھا, اسکول ایجوکیشن میں اس کا دادا افریقہ کے ریچسٹ لوگوں میں سے تھا, باپ نہیں تھا, لیکن اس نے اس سے دادا والد سے تھوڑے سے پیسے لے کے ٹافی بیچتا تھا. ٹافی اس لیے نہیں بیچتا تھا کہ اس کی غربت تھی, اس لیے بیچتا تھا کہ وہ دیکھتا تھا ایک جگہ سے خرید کے دوسری جگہ اگر جا کے بیچوں گا تو میں کتنا ارن کر سکتا ہوں, اس سے اسے خوشی ہوتی تھی. ایک انٹرپرینور تھنکنگ تھی نا. تو اسکول لائف میں جس آدمی نے ایک چھوٹے سے ٹافی سے اپنا کانفیڈنس بلڈ کرنا شروع کیا, تو آج آپ سیمنٹ انڈسٹری سے لے کے, آئل سے لے کے, وہ کون سا بزنس ہے جو علی کو نہیں کر رہا دنیا میں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے نئی جنریشن کو بھی سب کو انٹرپرینور بنانا چاہیے, اس کی اسکل ڈیولپ کرنی چاہیے, چھوٹے چھوٹے کاموں سے کام شروع کرنا چاہیے, لیکن روڈ میپ کلیئر ہونا چاہیے کہ آگے جائیں گے, اور اس پہ ڈپینڈنسی ختم کر دینا چاہیے کہ جاب کریٹ ہوگی, سی وی دیں گے, جاب ملے گی نہیں ملے گی, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو اس وقت ظاہر اس فیز میں نہیں ہے کہ فوراً انٹرپرینور بن سکیں, ان کے لیے یہ ہوگا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹریننگ کی اپرچونٹی جہاں جہاں موجود ہے, جن اداروں میں موجود ہے, ان کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کریں. برائن ٹریسی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا, سیل مین تھا, کہتا تھا کہ جس جاب پہ میں جاتا تھا اس کے بارے میں کوئی ٹریننگ ہوتی تھی میں نہیں چھوڑتا تھا, کوئی کتاب ہوتی تھی میں نہیں چھوڑتا تھا. آج آپ اس برائن ٹریسی کی اتنی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں, دنیا بھر کو سکھا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ جو جاب کر رہے ہیں, جس جگہ کر رہے ہیں, اس میں آپ کو ماسٹر ہونا چاہیے. اس کے لیے جو کتاب آپ کو اس جاب میں جو ہے نالج کو بڑھا سکتی ہے اس کو لیں, جو ٹریننگ آپ کی کیپیسٹی بڑھا سکتی ہے اس کو لیں. تو آپ کو جیک آف آل نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو ماسٹر آف ون ہونا چاہیے. تو جس کام میں لگے ہوئے ہیں اس میں پھر سیکنڈ آپشن کوئی نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اس طرح تھنکنگ کرتے ہیں تو پھر تو آپ سروائیو کریں گے, ادروائز پھر آپ یہ بھی لینے وہ بھی لینے اس میں نہیں کریں گے. سر اقبال کے اس کیفے خودی میں آپ بیٹھے ہیں, اپنی دنیا آپ پیدا کر, اس کا تو تھیم ہی وہ ہے انٹرپرینور تھیم ہے سر. میرا طریقہ میری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. کوئی جاتے جاتے اقبال کی کلوزنگ لائن, کیونکہ اقبال کی تعلیم کے اوپر بہت اس کا کانٹینٹ ہے سر, اشعار ہے جو دل کے پاس آپ گنگنا لیتے ہوں گے کبھی. اچھا, یہ مشکل سوال کر دیا آپ نے, سب سے مشکل سوال, کیونکہ مجھے شاعری سے بہت کم دلچسپی. اقبال کی کوئی تھاٹس نہیں, اقبال سے تو بہت دلچسپی ہے, تو اسی کی میں کوئی جملہ سنا دیں کچھ کی. چلیے میں اقبال کی ایک شعر ہے, اس کی کچھ غلطی ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں. نو ایشو سر. وہ فارسی میں تھے جس کی اردو ترجمہ میں سناتا ہوں آپ کو. اس کا عنوان ہے زندگی. ہاں, وہ کہتا ہے دشت میں ایک روز کبوتر سے لگا کہنے عقاب. اب یہ ہر ایک کا اینگل ہے نا, کون کیسے دیکھ رہا ہے زندگی کو. دشت میں ایک روز کبوتر سے لگا کہنے عقاب, دیکھتا ہوں جو بھی شے دنیا میں ہے یکسر سراب. یہ دھوکہ ہے. مرغیا اندیش نے ہنس کر دیا اس کو جواب, تو نے دیکھا ہے سراب اور میں نے پایا اس کو آب. پانی لگا اور تجھے دھوکہ لگ رہا ہے. گہرے دریا سے یہ سن کر ایک مچھلی نے کہا, آپ کیا ہے موج ہے جو کھا رہی ہے پیچ و تاب.
آپ کیا ایک موج ہے جو کھا رہی ہے جو داغ یعنی وہ کشمکش ہر وقت جو ہے، تو مچھلی کا اپنا پرسیپشن ہے، عقاب کا اپنا ہے. اپنا پرسیپشن ہے، تو زندگی کے بارے میں ہر ایک اپنے اپنے پرسیپشن ہے. تو یہ ایک ان کی فارسی میں نے شعر ہے جس کو اردو ترجمہ پڑھا تھا، وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. تھینک یو ویری مچ شاہد واشی صاحب کا. آپ نے دیکھ لیا کہ زندگی سارا ایک پرسیپشن کا نام ہے. پرسیپشن کے اوپر استاد ہونے کے ناطے میں ایک جملہ کلوزنگ پہ انکشیر کرتا ہوں کہ میں طالب علم تھا سائیکالوجی کا. ہمارے استاد نے کہا کہ لائف جو نا سر یہ سارا پرسیپشن کا دوسرا نام ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک ریئلٹی ہوتی ہے اور ایک پرسیپشن ہوتا ہے. سر استاد ایک کلاس میں پڑھا رہے تھے تو میرے جیسے کسی نے کہا سر مجھے انگریزی نہیں آتی، پرسیپشن کو اردو میں کیا بولیں گے. انہوں نے کہہ دی کہ یہ ایک وہم ہے، ریئلٹی کو کہتے ہیں حقیقت. تو زندگی حقیقت اور وہم جیسے شراب اور آگ کے درمیان ایک ہے نا، حقیقت اور وہم کے درمیان ہے زندگی. تو میں نے کہا سر اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے. پہلے کوئی تاریخ کوئی اس کی ایگزامپل دے گا. تو میں نے سر شرارتاً ایک کلاس میں کہا سر جو کچھ بھی آپ پڑھا رہے ہیں یہ حقیقت ہے اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ کا وہم ہے. تو اسکول میں ہم ٹیچروں کے ساتھ یہ وہم اور حقیقت کھیلا کرتے تھے. واشی صاحب کے کوئی کمنٹ دینا چاہیں اس میں ان باکس میں آپ کمنٹ دیں، ان کے کمنٹ باکس میں. اور کوئی سوال ہو تو فیوچر میں بھی ہم ان کو انوائٹ کریں گے. یہ تعلیم، یہ استاد اور یہ والدین، یہ اور اوپر سے ہماری ریاست، یہ تینوں کا نا اس کے مل کر یہ ہم پاکستان میں انقلاب لے کے آ سکتے ہیں. کسی ایک بندے کے ساتھ انقلاب نہیں آ سکتا. تو میری گورنمنٹ کے جو بھی اگر سننے والا دیکھنے والے اگر ہوں گے تو جب تک پالیسیز ٹھیک نہیں ہوں گی سر ہم اپنی چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد ہماری اندر ول چاہیے، وہ ہمیں چاہیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ